الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ڈیر و رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پیارے دوستوں، ہمارا آج کا موضوع ہے قبول توبہ حضرت آدم علیہ السلام۔ توبہ آدم علیہ السلام شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سنادیب میں جا رہو تاکہ فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ آدم علیہ السلام برضائے الہی خطہ ہندوستان میں آئے اور بودوباش اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گیری سکھائیں۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبریل، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمی و تپش سے ان کا ہاتھ جلا۔ آدم نے زمین پر ڈال دی اور آگ 7 طبق زمین کے چھید کر پھر دوزخ میں چلی گئی۔ اور خبر ہے اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبریل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور کابل اخبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ آدم علیہ السلام کو انہوں نے پھر چکماک جاڑ کر آگ نکال لی اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گیری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا جنت سے بیل کا لا دیا، اور بعض نے کہا ہے 2 گائیں عین البقر سے لا دی، اور 1 مشت گندم جنت سے لا دیا، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل ٹیڑھا چلنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تجھے نہ پھنسنا پڑتا۔ آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، پیارے دوستو، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جونتا شروع کیا۔ پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پالان گردن، جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لکڑی ماری۔ تب بیل نے رو بسوئے آسمان کیا اور رویا۔ پس آدم علیہ السلام نے اس کو ناراض تنگ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے زردہ ہو کر خدا کی بارگاہ میں تضریع کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدا نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے جنت میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پراذیت ہو گئی۔ اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ تم جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو۔ میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکے۔ تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں بکھیرا اور وہ بار لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم، مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کرنا چاہا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پیس پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب حوا نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھائیں۔ جبرائیل نے فرمایا، ذرا تامل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی، آدم و حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا، یہاں تک کہ 7 اندام ان کے
سیاہ رنگ ہوئے اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری پریشانی آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا تم 2 روز کا روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ غم کو شفائے کامل بخشے، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ ہر مہینہ کے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔